سر سب سے پہلے تو کہیے گا کہ آئینی ترمیم کا معاملہ پارلیمان کے فلور پر اور جمعیت علماء اسلام فے کی پوزیشن خاصی اہم، خاصی کروشل، خاصی ڈیسائسو ہو گئی ہے کہ آپ کا ووٹ اگر حکومت کے پاس ہوگا تو کسی بھی قسم کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو پائے گی، ادروائز بہت مشکل ہے، نہ ہی نیشنل اسمبلی میں اور نہ ہی سینٹ کے اندر۔ تو یہ کہیے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے جو اپنا وزن ہے کس پلڑے میں ڈالنا ہے؟ دیکھیے، ہم آنکھیں بند کر کے کسی پلڑے میں کوئی وزن نہیں ڈالتے۔ جب کوئی ایسا کوئی پیکج آئے گا کانسٹیٹیوشنل پیکج، پھر اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈیسیژن لیں گے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، اس کو ووٹ کرنا ہے یا ووٹ نہیں کرنا۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج آئے گا؟ ووٹ کرنا ہے، پارٹی ووٹ نہیں کرنا یا ابسٹین کرنا ہے، یہ مطلب پیکج آنے کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں ڈیسائیڈ ہو سکی۔ کامران صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکج آئے گا؟ کیونکہ پرائیویٹ ممبر بلز تو آ رہے ہیں اور اس میں سے ایک ممبر آپ کے بھی ہے، نور عالم خان صاحب، جن کا جو ایجنڈے میں شامل ہے، جن کے بلز۔ نور عالم خان صاحب والا بل جو ہے وہ پھر وہ اس کی خود وضاحت کر دیں گے۔ وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میٹنگ تھی تو وہ خود وضاحت کریں گے کہ وہ معاملے کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں، آگے لے کے چلیں گے کس طرح سے، وہ نور عالم صاحب خود بتائیں گے اس وقت۔ سر نور عالم خان صاحب کے بل کو JUIF کی حمایت حاصل نہیں ہے؟ جی سر پارٹی کی حمایت حاصل نہیں ہے؟ پارٹی بیک نہیں کر رہی ان بلز کو جو نور عالم خان صاحب لے کے آئے؟ اس میں نور عالم صاحب جب اس کو اگر پریس کریں گے تو پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوگی، کیونکہ وہ پارٹی کے ممبر ہیں، مگر ابھی تک نور عالم صاحب شاید خود اس معاملے میں بات کرنا پسند کریں گے۔ ٹھیک، یعنی پارٹی کو بھی اعتماد میں لے کر نہیں ہوا اس میں، ابھی JUIF نے اس پر کوئی پرنسپل پوزیشن نہیں لی ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اچھا کامران صاحب یہ کہیے گا کہ ابھی کوئی چیز دیکھ کے لی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر کہ اس وقت تو کوئی، جیسے میں نے کہا کہ آئینی پیکج آنے کا انتظار، آپ کو لگتا ہے کوئی آئینی پیکج آئے گا یا پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے سے ہی یہ یعنی پارٹس کے اندر جو ہے قانون سازی ہوگی، کوئی پیکج کی صورت میں نہیں ہوگی؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھ پایا، تھوڑا سی آواز دینا۔ جی کامران صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تو پرائیویٹ ممبر بلز کے ذریعے سے جس طریقے سے پارلیمان میں کچھ ترامیم پرپوز کی جا رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹ ممبر بلز کی صورت میں بائی پارٹس ہوگا یہ، یا پھر کوئی پیکج، کسی پیکج کا آپ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی آئینی ترمیمی پیکج حکومت لے کے آئے گی؟ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی بات آئے گی تو پرائیویٹ ممبر بل کے طور پہ شاید نہ آئے، بلکہ کوئی پیکج کے طور پہ آئے گی یا گورنمنٹ کا بل آئے گا۔ ابھی تک تو ان کی طرف سے ایک گو کے نون کے دوست ہیں، مگر ان کی طرف سے ایک پرائیویٹ ممبر بل آیا ہے ججوں کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے۔ باقی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو گورنمنٹ جب اپنا کچھ پیش کرے گی پھر اس کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا، گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے شوکت یوسفزئی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور PTI پھر یہ پوز بھی کر رہی ہے، خبر بھی یہ آ رہی ہے کہ شاید JUIF نے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں PTI سے جو فلفل نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے یہ PTI کے ساتھ جو ہے نا معاملات ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ کیا یہ خبر درست ہے یا تاثر درست ہے؟ JUI اتنی سستی نہیں ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی سینیٹروں کی ڈیمانڈ رکھے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ اس کو سودے بازی کرے۔ یہ جس نے بھی خبر چلائی ہے بہت زیادتی کی ہے، کم از کم ہم سے پوچھ لیتے، یا پھر میری خود میں خود اس میٹنگ میں موجود تھا، مجھ سے پوچھ لیتے، بیرسٹر گور موجود تھے ان سے پوچھ لیتے، شبلی فراز موجود تھے ان سے پوچھ لیتے، اسد کیسر صاحب موجود تھے ان سے پوچھ لیتے، ہمارے ہیڈوی صاحب موجود تھے ان سے پوچھ لیتے۔ کم از کم ان سے کنفرم تو کریے کہ کوئی ہم نے ایسی ڈیمانڈ رکھی ہے یا نہیں رکھی۔ یعنی آپ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ دو سینیٹرز کی جو خبر آ رہی ہے کہ یہ سینیٹ میں دو، JUI اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں رکھتا، نہ اس طرح کی جو نا اس طرح کی سودے بازیاں کرتا۔ سر PTI کے ساتھ اتحاد ممکن ہے؟ PTI کے ساتھ جتنا اتحاد ممکن ہے وہ بھی کل ان کو بتا دیا گیا ہے۔ کل جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے ہم نے جس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں وہ ہم نے بتا دیا کل ان کو۔ تو وہ کیا ہے سر، وہ بتا دیجئے تاکہ اب ہم دور ہو جائے کہ کس ایکسٹینٹ تک PTI کے ساتھ جا سکتا ہے۔ آپ کی آواز میں کوئی پرابلم آ رہا ہے شاید۔ کامران صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، کامران صاحب آپ کی آواز بڑی لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کس ایکسٹینٹ تک PTI کے ساتھ JUI کولیبریٹ کر سکتی ہے، وہ بتا دیجئے تاکہ اب ہم دور ہو جائے۔
دیکھیے مولانا کہہ چکے ہیں ہاں کہ ایشو ٹو ایشو بات ہوگی. مولانا صاحب کے کہنے کے بعد تو ہماری بات اگر ہم اس سے آگے چلے جائیں تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, ہم اس سے کم پہ چلے جائیں تو بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. مولانا خود اس پہ کہہ چکے ہیں کہ ایشو ٹو ایشو جو نام ان کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے. سر کسی ایشو پہ ہم ایگری کر سکتے ہیں, کسی ایشو پہ ہم ایگری نہیں بھی کر سکتے. ٹھیک. اچھا سر, لاسٹلی پارلیمان میں کوئی اگر آئینی ترمیمی پیکج آتا ہے اور راستہ کھولا جاتا ہے چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا یا مدت ملازمت بڑھانے کا, اس کے اوپر کوئی اصولی موقف اختیار کیا ہے JUIFA نے, کوئی ڈیسیژن لیا ہے ود ان دی پارٹی, یا اس پہ بھی ابھی ڈیسیژن لینا باقی ہے؟ دیکھیے ابھی تک صرف بات مفروضوں کی ہے, اور گورنمنٹ اس بات سے انکار کرتی ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی بات کریں گے یا چیف صاحب جو ہے نا وہ ایکسٹینشن لیں گے بھی یا نہیں. تو پھر میرا خیال ہے مفروضے پہ بات کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سر کہ گورنمنٹ نہ لے کے آئے, وہ بھی کوئی پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے سے آ جائے معاملہ. اگر پرائیویٹ ممبر بل کے ساتھ کے ذریعے یہ معاملہ آیا تو بھی ہم اپنا موقف دیں گے اس پرائیویٹ ممبر بل پہ, مگر کچھ آنے سے دیجیے نا, آنے سے پہلے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے سامنے جو نا ہمیں جو نا سفارا کرتے ہیں آپ. اچھا, اب جب آصف زرداری صاحب نے مولانا کو بندوق تحفے میں دی تو کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ شاید وہ بندوق مولانا کے کاندھے پہ رکھ کے چلے گی, ایسا تو نہیں؟ نہیں, ہم تو آصف زرداری صاحب سے مطالبہ کریں گے کہ وہ ایک بندوق ہمیں بھی دے. آپ وہ بندوق کس پہ تارنا چاہتے ہیں سر؟ نہیں, ہم کسی پہ بندوق نہیں چلاتے, مگر بندوق رکھنا جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. جو چیزیں کلچر کا حصہ ہوتی ہیں وہ اس پہ کلچر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ انسان کو اچھی لگتی ہیں. تو انہوں نے ایک اچھی خوبصورت جو ہے نا وہ ایک گن کہہ لیجیے لا کے مولانا صاحب کو تحفے دی ہے, مگر ان کی ملاقات صرف سماجی تھی. کوئی سیاسی باتیں ہوئی ہیں یقیناً, مگر کوئی ایسی چیزیں جو ہے نا وہ پیکج کے حوالے سے یا کمٹمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں. برف پگھلنے میں مدد ملی ہے مولانا, کیونکہ خاصی تنقید کر رہے ہیں جب سے 8 فروری کا انتخاب ہوا ہے, تو کوئی آئس بریکنگ, آئس میلٹنگ ہوئی ہے سر؟ آئس بریکنگ جو ہے نا یہ ساری باتیں ہم یہاں پہ برف کا موسم ہی نہیں ہے تو آئس بریکنگ کی کیا بات کرتے ہیں, یہاں پہ پوری گرمی ہے. تعلقات کے اندر بھی برف جم جاتی ہے نا سر, میں تعلقات میں جمی برف کی بات کر. تعلقات ہمارے, ہم اچھے تعلقات پہ یقین رکھتے ہیں, اچھے سماجی تعلقات بھی ہیں, مگر کسی پارٹی کے ساتھ ہم اس وقت جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں چل رہے. ہم ایشو ٹو ایشو چلیں گے اور جب ایشو سامنے آئیں گے تو ہم اس پہ اپنا موقف رکھیں گے. اب سر ویری کوئکلی, ایک طرف تو جمعیت علماء اسلام کا اور مولانا کا موقف یہ ہے کہ اسمبلیاں جعلی ہیں, دھاندلی کی پیداوار ہے, فارم 47 ہے, مانتے نہیں ہیں. دوسری طرف جتنی صورت کے ساتھ قانون سازی کے معاملات اور بلز آ رہے ہیں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ دوسرے الفاظ میں یہ چاہتے ہیں کہ ایک فورم جہاں پہ آواز جو ہے اپنی اٹھائی جا سکے اس کو خالی کر دیا جائے اور وہ دوسروں کے حوالے کر دیا جائے. تو باوجود اس کے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے, یہ حکومت جو ہے دھاندلی کی پیداوار ہے, مگر جن سیٹوں پہ ہم جیت کے آئے ہیں وہ دھاندلی سے تو نہیں آئے ہیں, ہم تو درست طریقے سے آئے ہیں. ہماری سیٹیں آدھی کرٹیل کی گئی ہیں اس وقت کم از کم. پچھلی دفعہ جب پچھلی اسمبلی تھی جس میں اپنا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بنی تھی, اس میں جو ہے ہماری 15 سیٹیں تھیں, اس میں 8 کر دی گئی. تو ہم نے تو جو ہے نا وہ کچھ کھویا ہے, ہم نے تو کچھ حاصل نہیں کیا. تو یہ ہمارے والے دھاندلی والے نہیں ہیں, ہمارے والے جو ہے نا وہ کھونے والے.